اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللعن الدائم العادائهم اجمعین اما بعد فقد قال فإن قیل بما علمتم انه الامام فالجواب علمنا بالنص المتواتر من اللہ عز وجل ومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. أما الذي من الله تعالى فمثل قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومثل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومثل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومثل قوله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ومثل قوله تعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وأمثال ذلك. گزشتہ لیسن میں ہم نے آیت ولایت کے متعلق گفتگو کی اور بیان کر چکے کہ آیت ولایت میں جو کچھ مقدمات تھے وہ مقدمات یقینی ہیں، انما کا حصر یقینی ہے، اور اسی حصر کے ذریعے سے معنی ولایت اولا بتصرف ہی ہے، اور اس سے مراد بعض لوگ ہیں، سب نہیں ہیں. اور چوتھا مقدمہ تھا کہ وہ بعض لوگ جو اس آیت میں ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں. وہ روایات جو شان نزول آیت کو بتاتی ہے سب اسی کی حکایت کر رہی ہیں. فقط 4 متعصب لوگوں نے اسی کو قبول نہیں کیا، باقی تمام کے تمام اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ آیت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے. اور مثال کے طور پر ان 4 میں سے ایک ہے ماوردی، ان میں سے ایک ہیں ابن کثیر، ان میں سے ایک ہیں ابن تیمیہ. یہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ امیر المومنین کی شان میں نازل نہیں ہوئی، باقی سب کے سب اہل سنت کے علماء اس بات کو قبول کرتے ہیں. تو دوسری آیت جو آیت ولایت کے نام سے، جو آیت بلاغ یا آیت تبلیغ یا آیت غدیر اگر اسے کہا جائے تو مناسب ہوگا، سے مشہور و معروف ہے. رسول اللہ کو حکم ہوا جب رسول اللہ کا آخری حج تھا جس کو حجۃ الوداع کا نام دیا گیا، حج کے اعمال انجام دیتے ہوئے واپس آ رہے تھے تو ایک مقام پر پہنچے جس مقام کو غدیر کا نام دیا جاتا ہے. لفظ غدیر ویسے تو اس جگہ کو کہتے ہیں، نیچے والی جگہ کو جہاں اطراف سے ادھر ادھر سے پانی بارش کا جمع ہوتا ہے کافی عرصے. غدیر سے پہلے لوگ آشنا نہیں تھے. کچھ ساربان اور کچھ کاروان والے افراد جانتے تھے، جو کچھ ریوڑ وغیرہ چلاتے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ غدیر ہے، یہاں کچھ ہے. لیکن غدیر کی حیثیت تاریخ میں جاویدانہ حیثیت اس وقت بنی جب رسول اللہ نے امر الہی کے مطابق وہاں توقف کیا، اور جو لوگ آگے جا چکے تھے 1-2 نفر کو بھیجا کہ ان کو بلایا جائے، پیچھے واپس کیا جائے. جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرنے لگے. تمام کے تمام جب یہ جمع ہو گئے تو اس وقت حکم دیا کہ ایک ممبر بنایا جائے. وہ بہرحال اونٹ وغیرہ زیادہ تھے، اونٹوں کے پلان جمع کر کے ایک ممبر کی صورت بنا دے. ممبر بن گیا. رسول اللہ ممبر پر تشریف لے گئے. ایک طولانی ترین خطبہ ہے رسول اللہ کا، اگرچہ متاسفانہ اس خطبے کو اکثر نہیں بیان کیا جاتا، اور کم ہیں وہ لوگ جو اس خطبے کو اول سے لے کر آخر تک جانتے ہیں یا
اپنی کتابوں میں انہوں نے مرقوم کیا ہے. جو کچھ ہے ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے ابھی کتابوں میں بہت کم ہے. تفصیلی ترین خطبہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ کتاب الاحتجاج میں مرحوم طبرسی نے لکھا ہے. دوسروں نے بھی بہرحال اس کو لکھا ہے لیکن بہت مختصر, اور ہمارے منبروں پہ اکثر ایک ہی جملہ پڑھا جاتا ہے, انما یہی من کنت مولا فہذا علی مولا. علی کی تفصیل ہے اس کی, اس کے ماقبل کو دیکھیں. حمد پروردگار ہے, حمد پروردگار سے کے بعد اپنے لیے ایک اعتراف ہے کہ تم لوگ کیا نہیں جانتے کہ میں اولا بالتصرف ہوں, کیا میں اولا بالتصرف ہوں یا نہیں, یعنی تمہاری جانوں سے تم پر زیادہ حکومت کا حق رکھتا ہوں یا نہیں. کہا ہاں سب کیوں نہیں, ایسی بات ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بلایا. وہ سب امیر المومنین کی طرف دیکھ رہے تھے, خود جانے پہچانے تھے, لیکن سوال تھا ذہن میں کہ اب کیا ہوگا, کیا ہو رہا ہے. اس وقت رسول اللہ نے اوپر بلایا, اوپر بلا کے اپنا ہاتھ امیر المومنین کے ہاتھ میں دے کر کہا, جب یہ آپ اقرار کرتے ہو کہ میں نے کسی بھی پیغام میں کوتاہی نہیں کی, میں سب کچھ پہنچا چکا ہوں, اور جو میں سب پہنچا چکا ہوں وہ امر الہی سے تھا, اور میں تمہاری نفوس پر, تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں. تو اس کے بعد فرمایا الست اولا بکم من انفسکم کا اعتراف جب سب کر چکے, ہاں آپ ہم سب سے زیادہ ہماری نفسوں پر تصرف کا حق حاصل ہے تمہیں, آپ کو, اور آپ ہماری نفسوں پر زیادہ تصرف رکھتے ہیں. جب یہ اعتراف کر چکا تو پھر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جب یہ رسول اللہ کیوں غدیر میں رکے, امر الہی ہوا. وہ کیا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. غدیر میں جمع ہوئے, سب کا انتظار کیا گیا, یہ امر الہی تھا کہ اب پہنچا دو. اور آیت کا مطلب رسول اللہ کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں کچھ نقصان نہ ہو جائے, تو واللہ یعصمک من الناس کی آیت ایک تائید تھی کہ ایسا نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ جو پہنچانا ہے وہ پہنچا دو. رسول اللہ نے یہ حقیقت بیان کر دی, اور اس واقعے سے جو حادثے کا پیش آیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بڑی گستاخانہ طریقے سے جب حاضر ہوا اور کہا کہ جو کچھ آپ کہتے رہے ہم مان گئے, آپ نے نماز کے لیے کہا, آپ نے روزے کے لیے کہا, آپ نے حج کے لیے, ہم سب مان گئے. کیا یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کو جو ہم پر حاکم اور امام مقرر کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے ہے یا اللہ کی جانب سے؟ تو رسول اللہ کہا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے, میں نے کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں کی. تو اس نے ایک دعا مانگی کہ اگر یہ تیری اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ مجھے عذاب دے دے, عذاب نازل ہو جائے. تو پھر ایک پتھر آسمان سے آیا جو اس کے سر پہ لگا اور نکل گیا, جس کے نتیجے میں وہ مر گیا. یعنی وہ بھی سمجھتا تھا کہ مولا کے معنی دوست کے نہیں ہیں, یار کے نہیں ہیں, چونکہ اس کو کیا اعتراض تھا کہ اگر وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب مومنین کا دوست ہے, ناصر ہے, مددگار ہے, اس کو خدشہ ہی اس کا نہیں تھا. اس کو تھا کہ ہم پر حاکم, جو خود قرینہ بھی موجود ہے اس میں عبارت میں. تو بس لفظ مولا کے معنی میں جو کچھ انقلت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا کے معنی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیے اس حدیث میں کچھ قرینے ہیں. ایک تو شدت گرما, گرمی اتنی زیادہ شدید تھی کہ اصحاب اپنی عبائیں ایک حصہ نیچے پاؤں کے تک رکھتے تھے, ایک حصہ سر پر دیا ہوا تھا. کتنی شدید گرمی تھی. اس شدید گرمی کے موسم میں, اور وہ بھی بیابان میں, نہ کہیں درخت ہے نہ کہیں سایہ ہے, کچھ بھی نہیں, فقط ایک یا چند درخت ہے جس کے نیچے پیغمبر نے یہ منبر بنوایا اور خود وہاں تشریف رکھتے تھے, باقی سب لوگ اس گرمی میں تھے. اور وہ بھی اس اتنا اہتمام کے منبر بنوایا کہ تاکہ سب لوگ دیکھیں
کسی پر یہ نہ ہو جائے کہ بات نہیں پہنچ پائی، اور انتظار کیا گیا کہ جو آئے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو آگے چلے گئے ان کو بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ انتظار کیا جائے. یہ سب شدت، یہ اہتمام سب کیا ہے؟ یہ سب اسی لیے ہے، یہ پیغام اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اگر یہ پیغام ابھی نہ پہنچایا گویا کہ رسالت کی کوئی چیز بھی نہیں پہنچائی. یہ اتنی دھمکی ہے. فَإِن لَمْ، اگر تم نے نہ پہنچایا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے نہ انجام دیا، یہ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نے اس کی رسالت انجام نہیں دی. یعنی رسول اللہ اپنی رسالت کے کسی امر کو چھوڑ دیں، یہ رسول اللہ سے ممکن نہیں ہے. تو بس ایک بہت بڑا اہم مسئلہ تھا جس کے نہ پہنچانے سے خود گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی رسالت کا کام انجام نہیں دیا. یہ ایک اہم مسئلہ تھا، اور آیت کے تیور بتا رہے ہیں کہ اہم مسئلہ ہے. بس اس تمام چیزوں کو، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مولا کے معنی دوست کرنا انتہائی زیادتی ہے قرآن کریم کے ساتھ اور حدیث ولایت کے ساتھ. خود رسول اللہ کے ساتھ ناانصافی ہے. یہ عام بات نہیں ہے ویسے انسان آنکھ بند کر لے کہ نہیں چلیں مولا کے معنی ناصر اور مددگار کے ہیں. اور پھر یہ اقرار لینا کہ کیا الست اولا بکم من انفسکم، یہ کس بات کے لیے اعلان ہے؟ یہ اقرار کیوں لیا جا رہا ہے؟ آیا اس لیے کہ میں بتا دوں گا کہ بعد میں کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں؟ دوسرا دیکھیے، جتنا اہتمام ہے اس کے مطابق خبر ہونی چاہیے، اس کے مطابق ایک عمل انجام دیا جائے. اور رسول یہ ایک خبر دے رہے ہیں کہ جو جس کی اس اہتمام کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے حتماً. اور رسول کا ڈر کس چیز کا؟ واللہ یعصمک کی آیت جو اسی کا ادامہ ہے، وہ خود بتا رہی ہے اس حقیقت کہ عام مسئلہ نہیں ہے بلکہ مسئلہ کہیں سخت ہے. مسئلہ ایک ایسا عظیم مسئلہ ہے جس کے نہ پہنچانے سے رسالت پیغمبر پر حرف آتا ہے. رسول نے انجام دیا، لوگوں سے ڈرے نہیں. اور طولانی ترین خطبہ ہے رسول اللہ کا، بہت طولانی خطبہ رسول اللہ کا تھا. بعض لوگ نہیں اس موڈ میں تھے کہ سنیں، لیکن مجبور ہوئے کہ وہ سنیں. پیغمبر نے سب کو بٹھا کر یہ حقیقت بتا دی کہ میرے بعد تمہارا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اور مولا کے معنی میں جس طرح میں نے کہا کہ جو احتمال بیان کیے جاتے ہیں پڑوسی، مولا کے معنی پڑوسی کے، کہ یہاں یہ معنی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ سب کے پڑوسی تو نہیں ہے. اور دوسرا اس خبر میں فائدہ نہیں ہے کہ میں جس کا پڑوسی ہوں علی اس کا پڑوسی ہے، یا مولا کے معنی غلام کے ہیں. نعوذ باللہ، کیا رسول اس کے غلام ہیں؟ یہ معنی یہاں ٹھیک ہے؟ اصلاً یہ جتنی معنی بیان کیے جاتے ہیں کوئی معنی ایک ایسی معنی نہیں ہے جو اس آیت کے تیور، آیت کے لحن اور آیت کے بیان اور رسول اللہ کے طرز سخن اور کیفیت اور بیان کے مطابق ہو. فقط ایک معنی ہے جو یہاں مراد لیا جا سکتا ہے، جسے وہ ہے اولا بالتصرف، جس طرح اقرار بھی لے لیا. بس الستو اولا بکم من انفسکم خود قرینہ ہے اس بات کے لیے کہ یہاں مولا سے مراد عام معنی نہیں ہے بلکہ مولا سے مراد اولا بالتصرف کے معنی. دوسرا وہ واقعہ جو میں نے بتایا خود وہ قرینہ ہے اس کی کہ مولا کے معنی دوست کے نہیں ہے، ناصر کے نہیں ہے. دوسرا تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ اوپر کر کے امیر المومنین کا سب کو یہ بتا رہے ہیں اتنے اہتمام سے. یہ دوست کی معنی کے ساتھ نہیں جچتا، یہ منافات رکھتا ہے. اس اتنا اہتمام اور یہ اتنی معمولی سی بات اور اتنی گرمی میں سب کو یہ بتانا، ایک ایسی خبر دینا کہ جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کیونکہ امیر المومنین کو سب جانتے تھے، جو بھی کاروان والے قافلے والے تھے سب جانتے تھے، اچھی طرح واقف تھے. ایسے نہیں ہو کہ مخفی ہو بات. اور دوسرا اتنی شدید اہتمام کے ساتھ تعارف کروانے کا کیا فائدہ مگر یہ کہ ایک منصب کے ساتھ تعارف کروایا جائے، اور جس کے لیے اتنا شدید اہتمام کیا گیا، حکم آیا، آیت کے تیور
اتنے شدید تیور ہیں کہ بس پہنچا دو، ابھی پہنچا دو یہ حکم. پیغمبر نے پہنچا دیا. لہذا امیر المومنین علی بن ابی طالب کو جب جانشین اور خلیفہ مقرر کر دیا تو سب کو کہا سلموا علیہ بامرۃ المومنین، جاؤ سب مبارکباد دو علی کو، اور جب سلام کرو تو کہو السلام علیکم یا امیر المومنین. چنانچہ گئے سب امیر المومنین کے خیمے میں اور سب نے آ کر سلام کیا امیر المومنین کہہ کر اور مبارکباد دی اور خوش ہوئے، تہنیت ہوئے. اور جن میں سے سب سے پہلے پیش جو تھے وہ اول اور دوم تھے. اگر امیر المومنین کو تہنیت دی، مبارکباد دی، بخن بخن لک یا علی اصبحت مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنہ کے جملات کے ساتھ آ کر انہیں تہنیت دی. نتیجتاً اور ایک مسئلہ جو تھا، پیغمبر نے یہ سب کرنے کے بعد کہا والد کو چاہیے کہ بیٹے تک پہنچائے، حاضر کو چاہیے کہ غائب تک پہنچا دے. یہ تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں ہمارا شرعی وظیفہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو غدیر کے بارے میں بتا دیں. رسول نے کہا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدْ الْغَائِبِ، جو موجود ہیں ان کو چاہیے غائبین تک پہنچا دیں. علماء نے، بزرگان نے، صحابہ نے، تابعین نے ہم تک پہنچا دیا. اور والد کو چاہیے کہ ولد کو بتا دے. بیٹا باپ سے کچھ نہ کچھ معلوم کر لے، وہ تربیت گاہ ہے گھر. لذا وہاں جہاں دوسری چیزیں ہوتی ہیں غدیر کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے تاکہ اولاد بھی اس سے آشنا ہو جائے، آگاہ ہو جائے. اسی آیت کو انہوں نے دوسری آیت قرار دیا ہے اور جس کو نص قرار دیا ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ تمام مفسرین نے یہ بالاتفاق لکھا کہ یہ آیت امیر المومنین علی بن ابی طالب کی شان میں واقع ہوئی، نازل ہوئی ہے. اور یہ جملے جو ہیں ولایت کے، جس کو حدیث ولایت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ اہل سنت کی مستند و معتبر کتابوں میں موجود ہیں. مرحوم علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر میں اس طرح سے غدیر کو واضح کرنے کے لیے بہت عظیم ایک موسوعہ لکھا ہے غدیر کے بارے میں، جس کا نام ہے الغدیر. کتاب سنت اور ادب وغیرہ کی روشنی میں بہت عظیم کتاب ہے. اس میں بہت سارے عظیم مطالب ہیں اور اس میں اگر غور و فکر کریں تو صحابہ جتنے ہیں ان سے، تابعین ان سے، اور تبع تابعین اور علماء اور بزرگان سے کثیر تعداد میں روایت کو نقل کیا ہے. 80 صحابہ سے یہ روایت نقل کی ہے اور تقریباً 150 تابعین سے، اور پھر بہت سارے علماء اور بزرگان اہل سنت سے مختلف قرون میں، مختلف صدیوں میں جو یہ روایت نقل کی جا رہی تھی اس کو نقل کیا ہے. بہرحال تفصیل کے لیے الغدیر کی طرف مراجعہ بہت ضروری چیز ہے. اور دوسری آیت جو انہوں نے پیش کی ہے وہ مثل قوله تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب یہ بات پہنچ چکی تو پھر یہ آیت نازل، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، کامل کر دیا، اور میں نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے اسلام کو بعنوان دین بنانے پر. ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے اسلام کو بعنوان دین قبول کرنے پر میں راضی ہو گیا. اور دوسری یہ آیت مثل قوله، تو یہاں تک تھی غدیر سے مربوط بات جو غدیر ہو چکی. اب جو بحث ہے وہ دوسری آیت ہے وَإِن قَوْلِهِ مثل قوله تعالی وَإِن تَظَاهَرَ. بہرحال اس کی تفسیر آپ اہل سنت کی کتابوں میں دیکھیے گا، خصوصاً تفسیر زمخشری میں، الکشاف میں زمخشری نے لکھا ہے کہ یہ کس کس کے بارے میں ہے، اور دوسری کتابوں میں تفسیروں میں بھی موجود ہے کہ یہ آیت 2 شخصوں کے بارے میں، 2 رسول اللہ کی بیویوں کے بارے میں ہے کہ جن کو کہا گیا کہ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، جب رسول کے خلاف اگر تم مظاہرہ کرو گے،
یا تم لوگ رسول کے خلاف ایک پروپیگنڈا یہ جاری رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہ صورتحال جب جاری رہے گی تو یاد رکھو فإن اللہ هو مولاہ. یہاں بھی لفظ مولا کی معنی آپ دوست اور اگر ناصر کے کریں تو بھی یہی مراد ہے، اور اگر اس کے مولا کے مراد مولا سے مراد وہی اولا بتصرف کریں تو دونوں صورتوں میں یہ آیت امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی، اور یہ بتا رہی ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ، جبریل اور صالح مومن ہیں، دیکھیں رسول کے مددگار ہیں. اگر یہ مراد لیا جائے تو اس صورت میں بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت اور خلافت پر دلیل ہے. اور اگر اس مولا سے مراد آپ وہی ولی اور اولا بتصرف لیں تو یہ ہے کہ جبریل اور صالح مومنین اور اللہ اولا بتصرف ہیں، لیکن عموماً جو معنی لیا جاتا ہے وہ مولا سے مراد وہی ناصر اور مددگار کے معنی میں لیتے ہیں. یعنی دیکھیے امیر المومنین وہ عنوان ناصر رسول ہے. ناصر رسول ایک ایسا کہ کسی لمحے کے لیے بھی رسول اللہ کو تنہا نہیں چھوڑا، مشکل وقت میں پریشان نہیں چھوڑا، بلکہ ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے تھے، تمام تر مشکلات کو رسول اللہ سے دور کرتے تھے. لہذا اس مقام میں بھی صالح المؤمنین سے مراد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. اور تیسری آیت، دوسری ایک اور آیت جو آیت مباہلہ کے نام سے مشہور ہے، ومثل قوله تعالی فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. مباہلہ کی آیت ہے جس کو بہرحال تفصیل سے یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا، فقط چند جملے میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ بحث وحدانیت کا یہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا مباہلہ دروا کے ایسا سمجھیں حفظ توحید کے لیے. مسئلہ ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے یا عبد اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقف ہے کہ وہ عبد اللہ ہے، اللہ کے بندے ہیں. اور عیسائیوں کا موقف یہ تھا کہ وہ ابن اللہ ہے. رسول اللہ نے ان کی منطق کو پہلے رد کر دیا. کہا کیوں؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ وہ ابن اللہ ہے؟ کہا اس لیے چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، صرف ماں سے، تو ظاہر اللہ کا بیٹا ہی ہو گیا. تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر یہی منطق ہے آپ کی اور یہی طریقہ ہے تو آدم تو زیادہ مستحق ہے اس کے کہ اسے ابن اللہ کہا جائے، کیونکہ وہ بغیر باپ اور ماں کے امر الہی سے پیدا ہوا ہے. تو در واقع قلب میں وہ مان چکے تھے، دلوں سے مان چکے تھے، لیکن ظاہر میں انکار کر رہے تھے کہ چلیں ہم آپ سے، یعنی جب یہ طے نہ ہوا بحث مناظرے سے تو ہٹ دھرمی کی بنا پر، وَإِلَّا بات تو طے ہو چکی تھی، حقیقت کو مان لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں مانا. انہوں نے کہا کہ اب قرآن کی آیت ہے فَقُلْ تَعَالَوْا. اگر یہ نہیں مانتے عیسیٰ کو، عبد اللہ نہیں مانتے، ابن اللہ مان رہے ہیں، تو ان سے کہہ دیے قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، لے آؤ ہم پکارتے ہیں اپنے ابنا کو، بیٹوں کو، اور آپ ہی پکارو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اب بھی اپنی خواتین کو، ہم بھی اپنی خواتین، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم بلاتے ہیں اپنی نفسوں کو، تم بھی بلاؤ اپنی نفسوں کو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین علیہم السلام کو لے کر، لیکن اس ترتیب کے ساتھ، بعض کہتے ہیں کہ حسن مجتبی علیہ السلام کو اپنے دائیں سائڈ پہ رکھا، حسین کو اپنے سینے سے لگایا، فاطمہ زہرا کو اپنے پیچھے، اور امیر المومنین کو حضرت فاطمہ زہرا کے پیچھے. بعض روایات میں ہے کہ نہیں، حسنین کو میں سے حسن مجتبی کو بائیں طرف، حسین کو دائیں طرف انگلی دی کہ وہ پکڑتے رہیں، حضرت فاطمہ زہرا پیچھے اور ان کے پیچھے امیر المومنین. بہرحال چاہے کوئی بھی کیفیت ہو،
حقیقت یہ ہے کہ فاطمہ زہرا بیچ میں ہے، مرکزی حیثیت ہے ان کی. وہ رسول اللہ نہیں چاہتے کہ فاطمہ کے قدم پہ کسی اور کے قدم آئے. اگر کسی کے قدم آئے تو وہ صرف علی کے قدم آنے چاہیے. یہ کتنی عظمت ہے حضرت فاطمہ زہرا کی، کتنا مقام ہے. یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جا رہے ہیں توحید بچانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہ سچے ثابت نہ ہوئے تو کیا توحید خدا نہیں باقی رہتی؟ وحدانیت، وہ پھر ابن اللہ جو کہتے تھے وہ ٹھیک کہتے تھے. اب اتنی مضبوطی کے ساتھ گئے کہ انہوں نے جو چہرے دیکھے تو کہا کہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ان سے مباہلہ نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ بعض روایات میں ہے کہ عذاب الہی کے آثار نمایاں ہو گئے. بہرحال مباہلہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے جس کو ہم یہاں بیان نہیں کر پا سکتے، فقط وہ شاید مثال جو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. یہ چند جملے وہ انہوں نے توضیح مطلب عرض کر دیے ہیں اسی حد تک. بہرحال جب عذاب الہی کے آثار دیکھے تو انہوں نے کہا، ایک بڑے نے کہا کہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو دیکھو جزیہ قبول کرو اور ان سے مباہلہ نہ کرو. کیونکہ میں ایسے وجوہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ سے دعا مانگے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اور عذاب الہی آ جائے. تو بہرحال وہ کیفیت ایک ایسی سی دکھائی دے رہی تھی جس کی بنا پہ انہوں نے جزیہ قبول کر دیا، اور جزیہ کے بعد وہ زندہ رہے. اور انہوں نے، یہودی نے ایک نے کہا تھا کہ یہ ایسے چہرے کہ اگر دعا مانگے تو اللہ آسمان سے آگ پھینک دے گا، جس کے نتیجے میں ایک بھی یہودی مرد اور عورت روئے زمین پہ باقی نہیں رہے. لہذا مصالحت کرو ان کے ساتھ جزیہ دے دو، ان سے مباہلہ نہ کرنا. لہذا پیغمبر ایسے افراد کے ساتھ لے گئے ہیں. شاہد مثال کیا ہے؟ شاہد مثال اس آیت میں انفسنا ہے، یعنی امیر المومنین کیا ہے؟ نفس رسول کی حیثیت سے ہیں. جب امیر المومنین نفس رسول کی حیثیت سے ہیں تو اب آتے ہیں نفس رسول کس میں ہے. یعنی دو حقیقتیں ہیں، دو شخص ہیں. چونکہ اتحاد محال ہے، جب اتحاد محال ہے تو اب فضائل اور کمالات میں یکسانیت مراد ہے، فضائل اور کمالات میں مساوات مراد ہے. بس تمام وہ فضائل اور کمالات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں وہی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے. مسئلہ جو صرف ہے وہ منصب نبوت کا ہے کہ جو مستثنا ہے شروع سے ہی، اور حدیث منزلت بھی اسی مسئلے کو بیان کر رہی ہے کہ تمام فضائل اور کمالات میں امیر المومنین رسول اللہ جیسے ہیں سوائے اس کے منصب نبوت کے. الا انہ لا نبی بعدی کی قید لگا کر نبوت کو خارج کیا. پس نبوت امیر المومنین سے مستثنا ہے. امیر المومنین وہ انہوں نے نبی نہیں ہے، امیر المومنین وہ انہوں نے رسول نہیں ہے. باقی تمام اوصاف میں رسول اللہ جیسے ہی ہے. رسول اللہ معصوم ہے، امیر المومنین بھی معصوم ہے. لہذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے امیر المومنین چونکہ نفس رسول ہے، نفس رسول سے مراد یہ ہے کہ یکسانیت اور مساوات ہے فضائل اور کمالات میں. لذا جو فضائل اور کمالات میں رسول کی مانند ہو وہ رسول کا ہی جانشین ہوگا، مستحق ہے اس کا کہ اسے ہی رسول کی جانشینی دی جائے اور خلافت اس کے سپرد کی جائے. لہذا اور دوسری بات یہاں بیان کرتا چلوں یہ ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جب نفس رسول ہوئے، اور اہل سنت کے بہت سارے علماء نے اس حقیقت کو بھی بیان کر دیا کہ یہاں مراد اتحاد نہیں ہے بلکہ فضائل اور کمالات میں بھی سے. میں چاہتا تھا کہ واقع مباہلہ کو نقل کرنے والے کچھ علماء اہل سنت کے جو کچھ علماء اور بڑے مستند اور جید علماء ہے ان کی زبانی کچھ نقل کروں. وقت کی قلت کی وجہ سے ہم ان کو بیان نہیں کر پا رہے، لیکن انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہم کچھ افراد کے نام بھی اور ان کی عبارات بھی بیان کر دیں گے، اور اس کے بعد کچھ
نے امیر المومنین کی اس فضیلت کے ساتھ، حسنین کی اس فضیلت کے ساتھ جو منفرد فضیلت ہے، کچھ جعلی روایات بھی بنائی گئیں، انشاءاللہ ان کا بھی جائزہ لیں گے اور ان کو رجال اور درایا کی روشنی میں جو حکم ہوگا بیان کر دیں گے، اور انہی الفاظ کے ساتھ حاضر ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ختم